چیپٹر 31 مادام ڈیفاگ کا انجام۔ اسی وقت مادام ڈیفاگ پیرس کے ایک دوسرے علاقے میں تھی۔ وہ اپنی سہیلی انتقام اور اپنے خاص ساتھی نمبر 3 سے ایک جھونپڑی میں ملی۔ یہ جھونپڑی ایک لکڑہارے کی تھی جو کبھی سڑکوں کی مرمت کیا کرتا تھا۔ مادام ڈیفاگ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہی تھی، میرا خاوند ایک اچھا شہری اور بہادر آدمی ہے۔ نئی جمہوریہ اس پر اعتماد کرتی ہے اور وہ اس کا اہل بھی ہے، لیکن اس کی کچھ اپنی کمزوریاں بھی ہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ ڈاکٹر مانے اور اس کی بیٹی کو کوئی نقصان پہنچے۔ میں نہ ڈاکٹر کی پرواہ کرتی ہوں نہ اپنے خاوند کے جذبہ رحم کی۔ بہرحال میں تو یہ قسم کھا چکی ہوں کہ ایورمونڈے خاندان کا ایک فرد بھی زندہ نہ بچ سکے گا۔ ہاں، اب اس کی بیوی اور بچی کو بھی اپنے انجام تک پہنچانا ضروری ہے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ لوگ پیرس چھوڑ کر جانے والے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں ان کا حساب جلدی چکا دیا جائے۔ مادام ڈیفاگ نے اپنے ساتھیوں کو اپنا منصوبہ بتایا۔ وہ چاہتی تھی کہ لوسی کے خلاف اس کا مقدمہ بہت مضبوط ہو تاکہ وہ بچ نہ سکے۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ لوسی سے ملاقات کے لیے جائے گی، اس سے بات چیت کرے گی۔ لوسی یقیناً ان لوگوں کے خلاف بات کرے گی جنہوں نے اس کے خاوند کو قید کیا ہے اور جو اسے موت کے گھاٹ اتارنے والے ہیں۔ وہ اس لمحے کا انتظار کر رہی ہوگی جب اس کے خاوند کو قتل کیا جائے گا۔ اس وقت لوسی روئے گی اور نئی جمہوریہ کے خلاف باتیں کرے گی۔ وہ فرانس کے دشمنوں کی طرح بات کرے گی اور یہی گفتگو اس کے خلاف مقدمے میں استعمال کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ بہت خوب، بہت اچھا منصوبہ ہے، تمہاری چالاکی کا منہ بولتا ثبوت۔ مادام ڈیفاگ کے ساتھیوں نے اس کو داد دی تو اس نے اپنی سہیلی انتقام سے کہا، تم میری سلائی بنائی کا سامان اپنے ساتھ لے جاؤ اور میرے لیے سزا کے چبوترے کے عین سامنے ایک نشست اپنے پاس محفوظ کر لینا۔ میں وہاں سے ہو کر سیدھی وہاں پہنچ جاؤں گی۔ آج یقیناً پہلے سے بھی زیادہ لوگ وہاں جمع ہوں گے۔ تم دیر نہ کرنا، انتقام نے کہا۔ میں وہاں قیدیوں کی آمد سے پہلے پہنچ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر مادام ڈیفاگ وہاں سے تیز تیز چل دی۔ انقلاب فرانس کے ان برسوں میں بہت سی عورتیں شرپسند اور ظالم بن گئی تھیں، لیکن مادام ڈیفاگ ان میں سے بدتر تھی۔ وہ ایک مضبوط کردار کی مالک اور پختہ عزم رکھنے والی تھی۔ بدتر حالات نے اسے حوصلہ بخش دیا تھا کہ وہ اپنے عزائم پورے کر سکے۔ اپنے بچپن کے زمانے سے وہ عمرہ اور شرفا سے نفرت کرتی چلی آ رہی تھی۔ اگر اس کے دل میں رحم کبھی تھا تو اب ختم ہو چکا تھا۔ اسے اس کا مطلق احساس نہیں تھا کہ ایک بے قصور آدمی کو محض اس لیے زندگی سے محروم کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک بڑے خاندان کا فرد تھا۔ وہ اسے اس لیے قصوروار ٹھہراتی تھی کہ اس کا تعلق اس بڑے خاندان سے تھا۔ اسے یہ پرواہ نہیں تھی کہ اس طرح ایک بیوی اپنے خاوند سے اور ایک بیٹی اپنے باپ سے محروم ہو جائے گی۔ اس کے لیے تو انسانی جذبات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ تو اس پورے خاندان کی موت چاہتی تھی۔ اس کے نزدیک انہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ مادام ڈیفاگ نے کھدرے کپڑے کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے کالے بال چمکدار تھے اور سرخ ٹوپی کے نیچے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ایک بھرا ہوا پستول اپنے بلاؤز میں چھپایا ہوا تھا۔ ایک تیز خنجر اس کی پیٹی میں اڑسا ہوا تھا۔ جب لوری نے سفر کے انتظامات کیے تو اس نے فیصلہ کیا تھا کہ بینک کا دربان جیری اور لوسی کے آیا مس پروس ان کے ساتھ نہیں بلکہ بعد میں علیحدہ گاڑی میں روانہ ہوں گے۔ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ان کا سفر تیز رفتار ہو، اس لیے وہ گاڑی میں زیادہ افراد کو بٹھا کر گھوڑوں پر بوجھ بڑھانے کے حق میں نہیں تھا۔ اسی لیے جیری اور مس پروس کے لیے ایک علیحدہ اور چھوٹی گاڑی کا انتظام کیا گیا اور اس نے 3 بجے روانہ ہونا تھا۔ مس پروس نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا تھا کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس سے دوسروں کو سفر کرنے میں زیادہ آسانی رہے گی۔ جیری اور مس پروس نے پہلی گاڑی کو روانہ ہوتے دیکھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنے سفر کے لیے آخری تیاری کرنے لگے۔ ادھر مادام ڈیفاگ تیزی سے اس طرف آ رہی تھی۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ لوسی اور دوسرے لوگ وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ دربان جیری نے مس پروس سے کہا کہ وہ 3 بجے گرجے کے دروازے کے باہر کھڑا ہوگا اور وہیں سے گاڑی پر سوار ہو جائے گا۔ اب مس پروس وہاں آ چکی تھی اور سب دروازے کھلے تھے۔ اس لمحے وہ مادام ڈیفاگ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایورمونڈے کی بیوی کہاں ہے؟ مس پروس کو پہلا خیال آیا کہ کسی کو ابھی یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگ یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں۔ اس لیے اس نے پہلے تو جلدی جلدی دروازے بند کیے اور پھر وہ لوسی کی خوابگاہ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔
میں اس سے ملنے آئی ہوں، مادام ڈیفوگ نے کہا۔ مجھے تمہاری نیت اچھی نہیں لگتی، مس پروس نے مادام ڈیفوگ کے تیور دیکھ کر کہا۔ یہ لطف کی بات ہے کہ وہ دونوں اپنی اپنی زبان بول رہی تھی اور دونوں کو ایک دوسرے کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مس پروس انگریزی بول رہی تھی اور مادام ڈیفوگ فرانسیسی۔ میں اسے مل کر جاؤں گی، اسے اطلاع دو میں اس سے ملنے آئی ہوں، مادام ڈیفوگ نے بڑے روب سے کہا۔ مس پروس نے دل میں کہا، یہ میری مالکن کی دشمن ہے، میں اسے یہ خبر نہیں ہونے دوں گی کہ میری مالکن اور سب روانہ ہو چکے ہیں۔ دونوں عورتیں ایک دوسرے کو گھورنے لگیں، پھر مادام ڈیفوگ آوازیں بھی دینے لگیں، ڈاکٹر، لوسی، کوئی ہے؟ جواب دو۔ جب خاموشی چھائی رہی تو اچانک مادام ڈیفوگ کو خیال آیا کہ وہ لوگ شاید یہاں سے کہیں جا چکے ہیں۔ وہ جلدی جلدی دروازے کھول کر کمروں میں گئی۔ کمروں میں بے ترتیبی کا منظر تھا، چیزیں بکھری ہوئی تھیں اور کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ مادام ڈیفوگ مشتعل ہو گئی۔ جس دروازے کے سامنے مس پروس کھڑی تھی وہ اس کے سامنے پہنچ کر بولی، آگے سے ہٹ جاؤ، میں اندر جاؤں گی۔ مس پروس کو ضد ہو گئی تھی اور وہ وہیں کھڑی رہی۔ مادام ڈیفوگ نے غصے سے کہا، میرا خیال ہے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، لیکن ابھی ان کا تعاقب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لہجے میں نفرت اور غصہ بھرا ہوا تھا، اور اس غصے اور نفرت کو مس پروس نے دیکھ لیا تھا اور ساتھ ہی اس کے عزائم کا اندازہ لگا لیا تھا۔ اس نے مادام ڈیفوگ کو زیادہ سے زیادہ دیر تک وہاں روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ عمارت کے نیچے صحن میں کوئی نہیں تھا، عمارت میں بھی ان کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ مادام ڈیفوگ جلدی سے باہر جانے کے لیے بھاگی۔ مس پروس نے اپنے بازو آگے کر کے اسے روکا۔ دونوں عورتیں ایک دوسرے سے الجھ پڑیں۔ مادام ڈیفوگ اپنے آپ کو مس پروس کی گرفت سے چھڑانے کے لیے جدوجہد کرنے لگی۔ پھر اسے اپنی پٹی میں اڑے خنجر کا خیال آیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خنجر نکال سکتی، مس پروس کو اندازہ ہو گیا اور اس نے اپنا بازو بڑی مضبوطی سے مادام ڈیفوگ کی پیٹی کے اس حصے پر ٹکا دیا جہاں خنجر تھا۔ مادام ڈیفوگ نے اپنا ہاتھ بلاؤز میں ڈال کر پستول نکالا۔ مس پروس نے پستول کو اس کے ہاتھ میں دبا لیا۔ مس پروس نے پستول پر زور سے ہاتھ مارا۔ اسی لمحے دھماکہ ہوا اور روشنی سی چمکی۔ مس پروس اس کے بعد چند لمحوں تک کچھ نہ دیکھ سکی کیونکہ دھواں پھیل گیا تھا۔ پھر اس نے دیکھا مادام ڈیفوگ اس کے قدموں میں لیٹی ہے اور وہ مر چکی ہے، گولی اس کے جسم میں لگی تھی۔ 3 بجے جیری دربان اور مس پروس اپنی گاڑی میں بیٹھے پیرس سے روانہ ہو رہے تھے۔ جیری نے مس پروس سے کچھ پوچھا۔ مس پروس نے اس کی ہلتے ہوئے ہونٹ دیکھے لیکن آواز نہ سنی۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ سڑک پر ہجوم تھا، شور تھا، طرح طرح کی کان پھاڑ دینے والی آوازیں پھیلی تھیں، لیکن مس پروس کو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پستول اس کے کان کے اتنے قریب چلا اور پھٹا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے بہری ہو گئی تھی۔ چیپٹر 31 عظیم تر قربانی۔ پتھریلی سڑکوں پر 6 چھکڑوں میں 52 قیدی اس چوک پر پہنچائے جا رہے تھے جہاں گلوٹین سے ان کے سر کاٹ دیے جانے والے تھے۔ ان چھکڑوں کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں سپاہی تھے۔ ہجوم ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، وہ نواب ایورمونڈے کون سا ہے؟ سڈنی کارٹن تیسرے چھکڑے میں اپنا سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ اس لڑکی سے باتیں کر رہا تھا جو اس کے پاس چھکڑے میں بیٹھی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ سڈنی کارٹن ہجوم پر کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ لوگ چیخ رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، سب امیروں کو پھانسی دو، ایورمونڈے مرد آباد۔ سزا کے چبوترے کے سامنے والی نشستوں پر عورتیں بیٹھی سلائیاں چلا کر بنائی کر رہی تھی۔ انتقام وہاں موجود تھی اور مادام ڈیفوگ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ساتھ والی عورت سے پوچھا، مادام ڈیفوگ کو دیکھا؟ نہیں، وہ وقت پر آ جائے گی، وہ کبھی دیر نہیں کرتی۔ قیدیوں کے چھکڑے وہاں پہنچ گئے اور پھر گلوٹین سے ان کے سر باری باری کاٹے جانے لگے۔ عورتیں ساتھ ساتھ گنتی کرتی جا رہی تھیں اور پھر تیسرے چھکڑے کے قیدیوں کی باری آ گئی۔ سڈنی کارٹن نے اس عرصے میں لڑکی کا ہاتھ تھامے رکھا اور اس کا چہرہ دوسری طرف کیا ہوا تھا
تاکہ وہ کرتے ہوئے سر نہ دیکھ سکے۔ لڑکی نے بڑی بہادری سے سڈنی کارٹن کا شکریہ ادا کیا۔ پیارے اجنبی، وہ کہنے لگی، تم نے مجھے بہت سہارا دیا۔ میں سوچتی ہوں کہ شاید تمہیں آسمانوں سے مجھے سہارا دینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ سڈنی کارٹن نے بڑی شفقت سے کہا، بس اب کچھ نہ سوچو۔ وہ کہنے لگی، میں خوفزدہ نہیں ہوں، میں نے تمہارا ہاتھ تھام رکھا ہے۔ جب میں جاؤں گی تو بھی خوفزدہ نہیں ہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ سب کچھ جلدی ہو جائے گا۔ تم خوف نہ کھاؤ، سڈنی کارٹن نے کہا، بہت جلدی معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سے قیدیوں کے سر کٹ چکے تھے، اب اس لڑکی کی باری تھی۔ اس نے سڈنی کارٹن کو پیار کیا اور سڈنی کارٹن نے اسے پیار کیا۔ آخری لمحے تک لڑکی کے چہرے پر بہادری دکھائی دی۔ ایک لمحے میں گلوٹن کا تیز دھار کلہاڑا اس کی گردن پر لگا، اس کی گردن تن سے جدا ہو گئی اور زندگی کی روشنی بجھ گئی۔ جب سڈنی کارٹن کی باری آئی تو وہ سوچ رہا تھا، آج تک میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا ہے یہ ان سب سے بہترین ہے۔ ہاں، یہ عظیم محبت کا عظیم ترین اظہار ہے، اور میں جو کبھی چین کی نیند نہیں سویا اب سب سے بہترین اور ہمیشہ کی نیند سونے والا ہوں۔ اگر سڈنی کارٹن کا مستقبل میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تو وہ بے حد خوش ہوتا۔ ڈارنے اور لوسی نے ہنسی خوشی مسرور ترین زندگی بسر کی۔ سڈنی کارٹن نے ان کے لیے جو کچھ کیا تھا وہ اسے کبھی فراموش نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام سڈنی کارٹن کی یاد میں سڈنی رکھا، اور یہ سڈنی بڑا کامیاب اور نامور وکیل بنا۔